ویلکم بیک. بریک میں ہمیں جوائن کیا سردار عبد الرازق خان صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سابق صدر ہائی کورٹ بار. سردار صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سردار صاحب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کے استعفے آنا, اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ 27ویں آئینی ترمیم اور اس سے پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, انہوں نے پاکستان کا جو متفقہ آئین تھا 1973 کا, اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, اور اس میں جو طاقت کا توازن تھا وہ انتظامیہ کی طرف اس کو جھکاؤ کر دیا ہے, اور جو عدلیہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے اسٹیٹ کا, اس کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی غیر معمولی ترامیم ہے جو پچھلے 78 سال میں کبھی پہلے بھی اور پھر 77 کے آئین کے بعد بھی جو عرصہ ہے, کبھی کوئی ماشاء اللہ حکمران بھی اس طرح کی ڈراسٹک چینجز آئین کے اندر نہیں لا سکا. انہوں نے بنیادی سٹرکچر کو نہیں چھیڑا, مختلف ترامیم ضرور کی, لیکن جو آئین کا بنیادی سٹرکچر ہے اس کو کبھی نہیں چھیڑا. تو یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو پاکستان کا متفقہ آئین ہے اس کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے, عدلیہ کی آزادی کو سلب کر دیا گیا ہے, اور انتظامیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز کے اوپر حاوی کر دیا ہے. اس لحاظ سے یہ ایسی ترامیم ہے جس سے نہ صرف ججز میں بہت ساری ایک بے چینی پائی جاتی ہے, بلکہ جو وکلا ہے وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے. کراچی سے خیبر تک اس وقت ایک موومنٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے. لوگوں کے اندر ایک احتجاج اور اس کے اوپر تشویش جو ہے وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے جو وکلا کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایسی غیر معمولی ترامیم ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر آئین کا جو حلیہ ہے اس کو متاثر کیا ہے. مرزا صاحب, یہ استعفے حکومتی آئینی حکمت عملی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو استعفیٰ ہے وہ ان کا اپنا ایک استحقاق ہے, ان کی اپنی ایک مرضی ہے, اور اس کے اوپر ہر فرد کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا ایک جو ہے وہ نظریہ پیش کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں امریکہ ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, اس جیسے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ترامیم ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ جب کچھ ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں, جیسے جیسے دور آگے جا رہا ہے, تو کئی چیزیں جو ہیں ہمیں ان کے لیے نئی قانون سازی کرنی پڑتی ہے, وہاں پہ ترامیم کرنی پڑتی ہیں. ہم وہ پرانے جو آئین ہے اس کے ساتھ آگے مزید نہیں چل سکتے. جو ایوان بالا ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وہاں پہ قانون سازی کرے, اور اس میں کچھ لوگوں کو اس کے اوپر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی اپنی رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ترمیم لائی گئی ہیں, 26ویں ہوگی, 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی, یہ اس وقت کی ضرورت تھی جو حکومت نے کی, اور حکومت کا کہیں یہ مقصد نہیں تھا کہ جو معزز ججز ہیں ان کے درمیان یا معزز جو عدالتیں ہیں ان کے درمیان کوئی تفریق پیدا کرنا, ایسا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہے. ظاہر ہے جیسے اب آپ دیکھیں, آپ ججز کی تعداد کے حوالے سے بات ہوئی ہے, ججز کی جو عمریں ہیں, ایجز ہیں, اس کے حوالے سے یا دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تو ظاہر ہے اس طرح قانون سازی کے ذریعے ہی چیزیں تبدیل کی جاتی ہیں. اب اس کے اوپر اگر آ کر کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے یا اس ترمیم کے اوپر اپنا اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے حکومت کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں گے یا عدالتی نظام میں کوئی جو ہے وہ فرق آئے گا. میرا خیال ہے کہ عدالتی نظام میں اس سے بہتری آئے گی جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں. تو باقی رہے گی استعفوں کی بات, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی دو جو ہمارے بڑے معزز سینئر ججز تھے انہوں نے بھی یہاں پہ ریزائن دیا تھا. تو ریزائن دینا ایک اور چیز ہے, یا حکومت کی طرف سے آپ زبردستی کسی سے ریزائن لیتے ہیں تو وہ ایک تنقید کا باعث بن سکتا ہے, وہ ایک سوالیہ نشان پیدا ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر جو حکومت ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے اور ججز سے جو ہے وہ استعفے لے رہے ہیں. اس کی جو تبدیلی ہوئی ہے آئین کی وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے, وہاں پہ اس کی ووٹنگ ہوئی ہے, اور ظاہر ہے آئین تبھی بنتا ہے اگر چلے مان لیتے ہیں کہ آئینی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی کی گئی, تو بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آئین آیا کہاں سے تھا؟ وہ بھی آئین پارلیمنٹ سے ہی آیا تھا. تو پارلیمنٹ اگر آئین لا سکتی ہے تو پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو اکثریتی رائے کے ذریعے جو آئین میں ترمیم کر سکتی ہے تو وہ اس نے اپنا اختیار استعمال کی ہے.
تو اس میں تو کوئی کباہت والی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی مسائل پیدا ہوں گے میں یا آپ نہیں کی ہوں گے۔ طرف آتا ہوں سردار صاحب، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے سیاسی اور عدالتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے سیاسی اثرات تو یہ ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، یہاں پہ ایک بالکل اتھارٹیٹیو گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے کی، ایک ہائبرڈ نظام بنانے کی اس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے، اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا جو آئین ہے وہ اس بات کو گارنٹی کرتا ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، کوئی ایسی ترامیم آئین کے اندر نہیں لائی جا سکتی جس کے ذریعے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو۔ تو یہ جو 2 ترامیم ہیں ان کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں کہ ججز کی ایلیویشن جو ہے وہ اس جوڈیشل کمیشن کے اختیار میں تھی، اس میں حکومت کی میجورٹی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اب وہاں پہ نہ کسی جج کا کہ میرٹس ڈسکس ہوتے ہیں، نہ کسی کا پروفائل ڈسکس ہوتا ہے، نہ کسی کی پریکٹس اور اس کی آنیسٹی یا انٹیگریٹی کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے۔ اب وہ بیٹھتے ہیں اور نام کسی سائڈ سے پروپوز ہوتا ہے اور وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور ووٹنگ کے ذریعے چونکہ حکومت کی اکثریت ہوتی ہے تو حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کا پولیٹیکل بیسس کے اوپر، پولیٹیکل افیلیشن کی بنیاد کے اوپر اپنے اپنے ججز جو ہیں وہ لگاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اب یہاں سے لے کے سپریم کورٹ کا روسٹر جو ہے وہ بھی ان کے اختیار میں چلا گیا، اس کے بعد ججز کی بینچز کی تشکیل جو ہے وہ بھی حکومت کے اختیار میں چلی گئی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بھی انہوں نے بس نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی شاید اتنی بھی ان کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ انہوں نے ایک آئینی بینچ اپنی مرضی کا بنا لیا، اس میں اپنی مرضی کے ججز ڈال دیے، سپریم کورٹ کو کے اندر کورٹ پیکنگ کر دی، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے، ان کا دل نہیں بھرا، تو پھر انہوں نے اس سپریم کورٹ کو توڑ کے اس کے اندر ایک الگ سے اس کے اوپر ایک سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنا دی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ اور جو ہائی کورٹس ہیں یہ سارے کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھے، اور 7 رکنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اس کو تمام فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ اگر 17 رکنی ہے یا 20 رکنی بینچ بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بائنڈنگ ہے، اور سارے جونیئر موسٹ ججز ہیں، دیکھو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ 5 یا 6 یا 7 یا 2 رکنی بینچ بھی اگر بیٹھتا ہے آئینی بینچ کا، آئینی عدالت کا، تو اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں۔ تو یہ اس قدر کانٹراڈکشنز ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو عوام کو انصاف کی فراہمی کا نظام ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ لوگوں کا اب اس نظام کے اوپر مزید اعتماد جو ہے وہ اٹھتا گیا ہے، اور وہ اب عدلیہ کے نظام کے اوپر ایون وکلا کا اعتماد بھی نہیں رہا، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ سینیریو ہے، موجودہ جو جوڈیشری بنا دی گئی ہے، جس طریقے سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے جوڈیشری کا جو حال کر دیا گیا ہے، اب نہ صرف پاکستان کے عوام کو بلکہ پاکستان کے قانوندانوں کو، وکلا کو، جورسٹ کو، پاکستان کی میڈیا کو اس عدلیہ کی اس کے اوپر اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت یہ نہ تو کسی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ آئین کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو ایسی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کو نہیں چاہیے کہ جو پاکستان کے آئین کا بھی دفاع نہ کر سکے، لوگوں کو انصاف فراہم نہ کر سکے آزادی کے ساتھ، اور لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہ کر سکے، تو اس کے سیاسی اثرات بھی اچھے نہیں ہیں، اس کے جو عدلیہ کے اوپر اثرات ہیں وہ بھی بہت تباہ کن ہیں۔ مرزا صاحب، سردار صاحب کا کہنا تھا کہ اس ترمیم کے ذریعے عام آدمی کو انصاف ملتا نظر نہیں آتا، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سردار صاحب ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، ان کی رائے اپنی جگہ درست ہو بھی سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک انصاف کی اگر بات کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ججز کے اضافے سے جو ہزاروں اور لاکھوں کے قریب جو پینڈنگ کیس تھے لوگوں کے، عوام کے پڑے ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا عدالتی سسٹم تھا اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی یہ کوتاہی کہہ لیں یا کمی کہہ لیں کہ تھی کہ وہ زیادہ تر سیاسی مقدمات کے اوپر فوکس تھی، اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی زیر التوا مقدمات تھے جو عوامی مسائل کے حوالے سے تھے وہ حل نہیں ہو سکے۔ میرا خیال ہے زیادہ ججز کی تعداد سے جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد ایک طرف تو یہ رکھا گیا ہے کہ جو سیاسی مقدمات ہیں وہ اب پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے جو ہے وہ دیکھے جائیں گے، باقی جو
अवामी मुकदमात है उनका फैसला जल्द अज जल्द हो सके। और यहाँ पर जो हमारे मोजेस चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी यही कहा है कि इससे ये कम से कम ये होगा कि जो आम आदमी है उसको इंसाफ ज़रा जल्दी मिल सकेगा। जो मुकदमात जो ज़ेरे इल्तवा हैं वो वहाँ पे ज़ाहिर है जल्दी हो सकेंगे। तो हर एक की जो राय है वो अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह है, किसी को तनकीद का हक है, कोई इतराज़ भी कर सकता है, मगर मेरा ज़ाती जो ख्याल है वो यही है कि इस तरमीम से अदालती निज़ाम किसी भी तौर पर मुतासिर नहीं होगा, ना ही अदालतों के अंदर जो जजेज़ हैं उनका किसी भी तौर पे इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई है या हुकूमत की जानिब से अदालती निज़ाम के ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश की गई है। मेरा ख्याल है कि ऐसी तरमीम आने से पहले गुज़श्ता अदवार आपने देखा होगा कोई जो 3.5 साल की हुकूमत रही है, उसमें जो उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे उनकी ज़ाती ख्वाहिश थी या कोई अदालती हुक्म था या क्या मामला था, आप देख लें कि वहाँ पर ज़्यादातर जो मामलात थे वो मुकदमात वो सियासत की नज़र होते रहे, वो सियासी वहाँ पर होते रहे, और जितने भी अवामी मसाइल के मुकदमात थे वो पेंडिंग चले गए। उसकी वजह ये थी कि वो उस वक़्त का जितना भी वो फुल बेंच होता था वो लेके सिर्फ सियासी मुकदमात के लिए ही बैठा जाता था, और जो अवामी मुकदमात थे वो गिने चुने जो थे। मेरा ख्याल है कि अब जो यहाँ पे जजेस की तादाद में इजाफा किया है, जैसे 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के तहत जिक्र किया गया, मेरी ज़ाती जो राय है उसमें यही है कि मेरा ख्याल है कि आवाम को अब ज़्यादा बेहतर जो है वो फ़ायदा हो सकेगा। बाकी जहाँ तक सरदार साहब ने बात की है, चूँकि ये वकील हैं, ये हो सकता है इनका अपना तजर्बा हो, अपनी एक नज़रिया दुरुस्त भी हो, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरमीम की वजह से अदालत के निज़ाम में कोई फ़र्क आएगा या अदालत के ऊपर कोई प्रेशर आएगा। तो मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी इससे। सरदार साहब, आप सीनियर कानूनदान, पंजाब बार एसोसिएशन ने पुलिस का दाखिला ममनू कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? ये पंजाब में देखें पिछले कुछ अरसे से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि पुलिस जो है वो लोगों को, आम शहरियों को भी उनका मावराए अदालत कत्ल करती रही है। अब उन्होंने वकला का भी मावराए अदालत कत्ल जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये जो रिसेंटली हमारे बार के एक बहुत ही अहम रुकन थे, उनको कत्ल किया गया और उनके घर में घुस के और उनके अजीज को कत्ल किया गया। तो उसके नतीजे में जो पंजाब बार काउंसिल है उसने पंजाब भर में स्ट्राइक का भी ऐलान किया। पिछले 3-4 रोज से मुसलसल स्ट्राइक चल रही है और पंजाब की तमाम जिलाई और जो तहसील की अदालतें हैं उन सब में पुलिस का दाखिला इसीलिए बंद किया है कि पुलिस जो है उसके हाथ हमारे निहत्ते वकला के खून से उनके रंगे हुए हैं। उन्होंने बेगुनाह लोगों को शहीद किया है, बेगुनाह वकला को मारा है। तो ऐसे इस माहौल में पुलिस का दाखिला जो है वो पंजाब बार काउंसिल ने तमाम तहसीलों में और तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मुकम्मल तौर पर बंद किया है। मिर्जा साहब, वकला और पुलिस में दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये अभी सरदार साहब का आपने सुना, पंजाब बार एसोसिएशन ने पुलिस का दाखिला, अगर पुलिस अदालतों में नहीं जाएगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, ये भी क्योंकि दोनों ही कानून के साथ रिलेटेड हैं, वकला हजरात हो गए और हमारी जो पुलिस है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो पुलिस के आला अफसरान हैं और जो हमारे सीनियर वकला हजरात हैं, इनको बैठकर कोई एक जो है वो रास्ता बनाना पड़ेगा। हमने अक्सर देखा है, मीडिया पर भी आपने भी देखा होगा कि कहीं वकला हजरात जो हैं वो पुलिस पर हावी हो जाते हैं, कहीं पुलिस जो है वो वकला हजरात पर हावी हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे वकला हैं या जो पुलिस है वो एक ही कड़ी के 2 कड़ियाँ हैं जो आपस में जुड़ती हैं। तो अगर इनमें कहीं ना कहीं इख्तलाफ आ जाता है या एक दूसरे के बारे में अदम बर्दाश्त आ जाता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंसाफ एक आम आदमी जो है, क्योंकि ज़ाहिर जिस केस अदालत में जाता है वहाँ मोज़िज़ जो हमारे जज बैठे हैं उन्होंने शवाहिद के ऊपर और वकला की दलील के ऊपर और पुलिस की जानिब से जो वहाँ पर मवाद पेश किया जाता है उसके ऊपर हमारे जज साहब ने फैसला देना होता है। तो जब इन्हीं दोनों में इख्तलाफ होगा, एक क्लैश पैदा होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि एक आदमी को वहाँ पे इंसाफ मिल सकता है। तो काफ़ी हमारे जो वकला हजरात हैं उसमें बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं और अच्छे लोग मौजूद हैं। इसी तरह पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। बात सिर्फ ये है कि इनको एक बैठाना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए। अगर वकला हजरात को पुलिस के साथ कोई मसाइल हैं तो उसको उसके साथ बैठकर हल किया जाए।
نہ کہ سڑکوں کے اوپر یا بار میں یا عدالت کے باہر جو ہے وہ اس طرح. دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں, ایک عام شہری ہوں, میں قانون کو نہیں سمجھتا ہوں, قانون کا نہیں. میں جس وقت یہ دیکھتا ہوں کہ ایک وکیل نے پولیس کا گریبان پکڑا ہوا ہے یا پولیس نے ایک وکیل کا گریبان پکڑا ہوا ہے, میں ایک عام آدمی ہوں, میں اپنے انصاف کے لیے کہاں جاؤں گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں حضرات کو, جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں اور ہمارے پولیس فورس جو ہے, ان کو کوئی ایسا راستہ بنانا چاہیے, ایک مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ جو بھی آدمی ہے وہ بلا خوف وکیل کے پاس بھی جا سکے اور پولیس کے پاس بھی جا سکے. جو بھی ان کے اندرونی مسائل ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی وکیل کسی پولیس والے کا دشمن ہے یا پولیس والا جو کسی وکیل کا دشمن ہے. کہیں نہ کہیں کوئی رنجش, کہیں نہ کوئی کمی, عدم برداشت ضرور ہے. ان کو میرا خیال ہے کہ دونوں کو بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ ایک عام آدمی جب ان کو گتھم گتھا دیکھتا ہے نا سر, تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے. وہ اس کا نہ صرف وکلا کے اوپر سے, پولیس کے اوپر سے اعتبار اٹھتا ہے, بلکہ وہ عدالت کو بھی سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں سردار صاحب موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کیسے اصلاحات لائی جا سکتی. سردار صاحب اس پہ ذرا آپ کمنٹس کر دیں کہ کیسے اصلاحات لائی جا سکتی ہیں. دیکھیں یہ وکلا جو ہیں وہ اپنے قلم کی طاقت سے اور اپنی دلیل کی طاقت سے بات کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں. لیکن پولیس کے پاس, جن کو حکومت نے بندوق دے رکھی ہے شہریوں کی حفاظت کے لیے اور قانون نافذ کرنے کے لیے, اگر وہ بجائے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے, اپنے جو ان کی پبلک ڈیوٹیز ہیں اور جو حکومتی ڈیوٹیز ہیں وہ انجام دینے کے, وہ اگر بیگناہ شہریوں کی جان لینا شروع کر دیں گے, ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے, وکلا کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے, ان کا قتل کریں گے سر عام, تو پھر یہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا. یہ بالکل ٹھیک کہا مرزا صاحب نے کہ پولیس اور وکلا کا نظام عدالت میں ایک بڑا چوری دامن کا ساتھ ہے. اور وہ ایک طرف سے پولیس جو ہے وہ آ کے اپنا ریکارڈ پیش کرتی ہے, تفتیش کرتی ہے, رپورٹس پیش کرتی ہے. دوسری طرف وکلا جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کا آپس میں جو ہے اچھی کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہے. لیکن جب وکلا کا اس طرح سر عام بیگناہ قتل عام کیا جائے گا اور پولیس اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گی, ان کے خلاف پھر کوئی کارروائی نہیں ہوگی, تو پھر ظاہر ہے یہ معاملات اس طرح کے احتجاج بھی ہوں گے اور اس طرح کا ماحول بھی پیدا ہوگا. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ اس کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے پولیس جو ہے اس کو قانون کے تابع کیا جائے. جب تک پولیس قانون کے تابع نہیں ہوگی, جب تک وہ اپنی ذمہ داریاں جانبداری سے انجام نہیں کرے گی, جب تک اس کا نظام بہتر نہیں ہوگا, جب تک ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص ٹریننگ کے ذریعے ان کو اپنے پروفیشنلزم پیدا نہیں کیا جاتا, اس وقت تک اس طرح کے واقعات نہ صرف وکلا کو بلکہ عام شہریوں کو بھی آئے روز اس طرح کی شکایات آتی ہیں. تو پولیس کو جو ہے سب سے پہلے قانون کے تابع کرنا ہوگا, تب وکلا جو ہے ہر لحاظ سے وکلا کے بالکل کھلے دل سے حاضر ہیں. وکلا نے کبھی کوئی اس طرح کی انتہا پسندی نہیں کی, کبھی کوئی ضد نہیں کی, وہ تیار ہیں. لیکن وکلا کو بھی انصاف فراہم کیا جائے. جن لوگوں نے جو وکلا کے بیگناہ قتل عام میں ملوث پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, مقدمات ہونے چاہیے, ان کو قتل کردار تک پہنچانا چاہیے اور آئندہ کے لیے ایشورنس دی جانی چاہیے کہ کوئی وکلا کے خلاف اس طرح کی جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوگی, ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. سردار صاحب نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی کی 9 بار بھی آج ملاقات نہیں کروائی گئی بانی پی ٹی آئی سے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت ملک بہت ہی غیر معمولی حالات میں ہے اور ملک کا سیاسی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے, روایات ختم ہو چکی ہیں, جمہوری قدریں وہ ختم کر دی گئی ہیں. اس وقت ملک جو ہے اس کا نظام ہی سارا فراڈ, بددیانتی اور جعلسازی کے اوپر قائم کر دیا گیا ہے, جو بہت بڑی بدقسمتی ہے. دیکھیں ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے, وہ اگر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے, جیل مینول بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے, تو آپ کو ایک آدھ ملاقات کرانے میں کون سا امر مانی ہے کہ وہ 10 دفعہ یہاں پہ آ کے جیل کے باہر وہ آ کے مظاہرہ کریں یا وہ باہر بیٹھیں دھرنا دیں اور ان کی ملاقات جو ہے وہ نہ کروائی جائے. کیا پیغام ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ ایک آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی ملاقات کروا دیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ کیا کون سا کوئی قیامت آ جائے گی ایک ملاقات سے جو حکومت نہیں کرنے دے رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو آپ نارملائز تبھی کر سکتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی تبھی ملک میں آ سکتی ہے جب آپ ایک دوسرے کا احترام کریں, عہدوں کا احترام کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اسپیس دیں
تاکہ ملک کا نظام جو ہے وہ آگے چل سکے. مرزا صاحب ملاقات کروا دینی چاہیے، سردار صاحب کہہ رہے تھے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید 9ویں مرتبہ ہاں سی جی ایم آئے ہیں، بالکل، تو زیارت کروا دیں، دربار کھول دیں تاکہ وہ بھی اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو دیکھ لیں. تو جو ایک خودی سی مچی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جہاں ان کی بہنوں کی یا دیگر لوگوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے تو سہیل آفریدی کی بھی ظاہر ہے وہ جب سے سی ایم بنے ہیں تو وہ ایک دفعہ شاید مل کے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوں یا کچھ تو کروا دینی چاہیے. حکومت کو اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا کمزور نہیں پڑنا چاہیے. ہاں یہ البتہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جیسے گزشتہ روز ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی ہے تو باہر آ کر انہوں نے جس طرح بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا ہے، تو کیا وہ ایک ریاست کو بچانے کے لیے ایک ملک کے خیر خواہ ہونے کا، وہ لیڈر کا وہ ثبوت دیتے ہیں کہ آپ باہر آ کر آپ یہ کہیں کہ جی ریاست کے خلاف آپ چڑھائی کر دیں، آرمی چیف کے خلاف آپ جناب باتیں کریں. دوسری ان کی ہمشیرہ ہیں وہ افغانستان کے اور انڈیا کا جو میڈیا ہے وہاں پر آپ بیٹھ کے پاکستان اور ریاست کے خلاف باتیں کریں، آپ ان سے اپیلیں کریں کہ جی مودی جی آئیں اور آ کے تو وہ بانی پی ٹی، کیوں آپ اپنے بانی پی ٹی آئی کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مودی کی کال کے لیے وہ تو خود بھی پہلے آپ کو پتہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ مجھے مودی کی کال نہیں آئی، تو جو ایک کال نہیں سنتا تھا وہ اب یہاں پہ کیوں آ کر آپ کی مدد کرے؟ آپ کے پاس یہاں آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، آپ یہاں پہ جائیں، آپ وہاں پہ جا کے بات کریں اور ان سے جو ہے اپنے معاملات کروائیں. تو میرا یہ خیال ہے، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر قبل ہی ہمارے وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں وہی بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو ان کا ہینڈلرز ہیں، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ افغانستان سے اور انڈیا سے چل رہے ہیں. یہ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے تاجر صاحب نے بتایا. تو اس میں تو کوئی بھام ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 252 ارب روپے کی جو بھارت ہے وہ افغانستان کو فنڈنگ کر چکا ہے، جس میں وہ پاکستان کے خلاف نہ صرف سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوا ہے اور اس میں سے کچھ فنڈنگ جو لیکس ہوئی ہیں وہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ گئی ہیں. اب آپ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ایسی صورتحال میں کیا ہم ان کے لوگوں کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں؟ باقی رہ گئی بات سہیل آفریدی صاحب کی. سہیل آفریدی صاحب بھی بالکل انہی کی ڈیٹو کاپی ہیں جیسے علی امین گنڈا پور تھے یا ان سے پہلے لوگ تھے. تو آپ سی ایم ہیں، آپ ایک کسی پارٹی کے لیڈر کے منشی نہیں ہیں، آپ کی اپنے لیڈر کے ساتھ عقیدت ضرور ہوگی یا ہونی چاہیے. مرزا میں صاحب اس کو مخالف نہیں ہوں. لاسٹ منٹ ہے سردار صاحب، میرے پاس لاسٹ منٹ ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں نا ہمارے بلا 100 اختلافات ہوں، ہم پی ٹی آئی، نون لیگ، صحافی کوئی بھی ہو، لیکن ہم جاتے جاتے نا انڈیا کے لیے ایک میسج دیتے ہیں. وہ آج وکلا کی طرف سے وہ سردار عبدالرازق صاحب دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اندرونی مختلف ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، جی جی، ہماری بازارائی ہو سکتی ہے، لیکن جب دشمن کے خلاف بات آتی ہے تو پھر پاکستان کا ہر شخص کراچی سے خیبر تک اور آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان تک، بلکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی ہمارے ہم آواز ہوتے ہیں، اور وہ سارے ہندوستان کے خلاف ہم سب یک زبان اور یک جان ہوتے ہیں. جو ہم نے پچھلے آپ نے دیکھا کہ بنیان محسوس کے دوران بھی پاکستان کی قوم نے اپنی مسلح افواج کی پشت پناہی کی، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اس کو پوری اخلاقی سپورٹ مہیا کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا سارے اختلافات ایک طرف رہ جائیں گے، لیکن پاکستان کی پوری قوم جو ہے ایک بالکل ہوگی، ہر طرح ایک کے ہوگی. انسانی، علاقائی، سیاسی تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے ایک ہوگی رسپونڈ کرے. انشاءاللہ ایک ہوگی. سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.